دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم، فضل، شکر، احسان ہے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مقدس، مبارک، بابرکت مہینہ ہمارے اوپر بھیجا، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کا وعدہ ہے کہ مسلمان اگر روزوں کا اہتمام کرے، مسلمان اس میں عبادت کا اہتمام رکھے تو یقیناً اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں روزہ دار مسلمانوں کو، اور معذور مسلمان جو روزہ عذر کی بنیاد پہ نہ رکھ سکے، اور جنہوں نے مکمل قرآن کریم نماز کے اندر، تراویح کے اندر مسنون طرز پہ سنا، یہ سارے حضرات و خواتین اس بات کی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ ان کے اس عبادت کو قبول فرمائے۔ الترغیب و الترہیب میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن فرمایا کرتے تھے کہ جنہوں نے روزے رکھے اور عبادت کی ہے ان کو میری طرف سے مبارک ہو، اور جو نہیں رکھ سکے ان کو میری طرف سے تعزیت ہو۔ تو اسی اتباع پر رمضان کے روزے رکھنے والوں کو مبارک، اور جن کے نہیں ہیں ان کے لیے تعزیت کی بات اس صحابی رسول کا طرز عمل ہے۔ نمبر 2، عید الفطر پر ایک دو باتوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ فطرانہ کا مطلب کیا ہے اور فطرانہ کس پر واجب ہے؟ یہاں پر دو قسم کی باتیں ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو روزہ رکھے اس پر کوئی فطرانہ نہیں ہے، اور کچھ آدمی سمجھتے ہیں نہیں، دنیا کے ہر مسلمان پر فطرانہ دینا واجب ہے۔ یہ دونوں رائے غلط ہے، اسلامی رائے یہ نہیں ہے۔ جنہوں نے روزے رکھے ہیں اور وہ صاحب نصاب ہیں، 80,000 روپے جو چاندی کے 52.5 تولے کی قیمت بنتی ہے، اس کے مالک ہیں، انہوں نے فطرانہ دینا ہے، ہر مسلمان نے نہیں دینا۔ ایک بندہ غریب ہے، وہ فطرانہ لینے کا مستحق ہے، آپ اسے دینے کا پابند بنا دیں تو دنیا میں لینے والا کہاں سے ملے گا؟ سارے دینے والے بن گئے تو لینے والا کون ہوگا؟ تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان پہ نہیں ہے، ہر مسلمان روزہ دار صاحب نصاب پر، اور صاحب نصاب کم از کم چاندی کی مقدار ہے۔ نمبر 2، جس مسلمان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے اس نے، وہ فطرانہ لے سکتا ہے، شرط ہے کہ وہ سید نہ ہو۔ سادات پہ جیسے زکوٰۃ نہیں ہے، ویسے سادات پر فطرانہ نہیں ہے، یعنی ان پہ لگتا نہیں ہے، انہیں دے نہیں سکتے۔ 2-4 دن پہلے مجھ سے ایک سادات میں سے ایک سید دوست نے پوچھا کہ میں سید ہوں، میں اپنا فطرانہ سید بھائی کو دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا تھا کہ عام بندہ سید کو نہیں دے سکتا، سید سید کو دے سکتا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سادات پہ نہیں لگتا۔ اگر یوں ہوتا تو سب سے بڑے سادات میں رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، اللہ کے رسول حضرت علی المرتضیٰ کو اپنا صدقۃ الفطر دیتے۔ تو یہ کیسے ہے؟ سید نے بھی غیر سید کو دینا ہے، اور غیر سید تو دے گئی سید کو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں نے اسی لیے کہی ہے کہ جو میرا تجربہ ہے نا، جو میں لوگوں سے رابطے میں ہوں، تو میرے ذہن کے مطابق لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہر بندے پر فطرانہ واجب ہے۔ میں نے اس دن ایک آدمی سے بات کی مسئلہ سمجھانے کے دوران، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے ایک جگہ سے زکوٰۃ لے کر دی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگا استاد جی میرے نابالغ بچوں کا صدقہ تو میرے ذمہ واجب ہے، صدقہ فطر، تو کتنا بنے گا؟ میں نے کہا بھائی آپ تو زکوٰۃ لینے والے ہیں۔ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا صدقہ فطر، صدقہ تو ہر مسلمان پہ ہے۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہا ہے ہر مسلمان پہ؟ تو اس نے گھر فون کیا تو اس کے پورے گھر والے کہہ رہے تھے نہیں ہر پہ، ہم پہلی بار سن رہے ہیں۔
تو کوئی بندہ اگر کوئی مسئلہ پہلی بار سنے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مسئلہ مولوی صاحب نے نایاب بنایا ہے، بلکہ وہ اپنی کوتاہی سمجھے کہ میں نے پہلی مرتبہ اس مسئلے تک پہنچ رکھی ہے اپنی. تو اس لیے ہر مسلمان پہ نہیں ہے، اس کے اندر یہ تفصیل ہے جو تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. اور اس کے ساتھ اس کا جو وقت ہے نا، وہ اصل وقت تو ہے عید الفطر پر آنے سے پہلے پہلے. لیکن ایک بندہ نہیں دے سکا، وہ رہ گیا ہے، تو بعد میں دے گا. یہ نہیں ہے کہ اب ٹائم نکل گیا تو ادائیگی بھی نکل گئی، جی نہیں. جیسے نماز کا ایک وقت ہے، نہ پڑھ سکا تو قضا پڑے گا نا، تو اسی طرح یہ بندہ نہ دے سکا تو اسے بعد میں دینا پڑے گا. کسی نے رمضان المبارک میں دے دیا، پہلے دے دیا، تو یہ بھی جائز ہے، وہ پہلے دے سکتا ہے. سادات پر صدقہ فطر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سادات کا تعاون نہیں کر سکتے. آپ کسی اور مد میں، تحفے کے مد میں، گفٹ کی مد میں، تعاون کی مد میں سادات کا تعاون کیجئے تو وہ بہت اچھی بات ہے. اور ایک بات میں عید الفطر کے حوالے سے کہنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. کچھ دنوں سے لبرلز کی طرف سے یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا، میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، کہ عید الفطر یقینی طور پر جمعہ کو ہے، جمعرات کو نہیں ہو سکتی. اور اس پر صرف سائنس پر تحقیق جاری تھی، سائنسی حوالے سے باتیں جاری تھی. تو یہ رات کے تقریباً 300 سے زائد گواہوں نے پورے پاکستان سے اس نظریے کو توڑ کے رکھ دیا. اس سے سمجھ آیا کہ صرف سائنس پر بندہ تکیہ لگا کر بیٹھ جائے، ٹیک لگا کر کہ یہ ہی ہمیں بتائیں گے، یہ اسلامی ترتیب نہیں ہے. مسلمان چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے کسی ملک کے ساتھ ہونا یا علیحدہ ہونے کی بات نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر عید کرنی ہے. تو جب چاند دیکھنے کی ترغیب اللہ کے رسول نے دی ہے تو دیکھنا سنت رسول ہے. میں یہاں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بھئی دنیا آسمانوں پر پہنچ چکی ہے، مریخ تک کراس کر چکی ہے، اور مولویوں کو ہر مہینے چاند کا مسئلہ ہے. میں نے رات ایک اینکر کی بات ایک دوست نے مجھے واٹس ایپ پہ سنائی، میں حیران رہ گیا، اس کے دماغ پر حیران رہ گیا. وہ کہتے ہیں انگریزوں نے 50 سال تک کے کیلنڈر بنا دیے اور تمہیں 1 سال کے عید کے اوپر اعتماد نہیں ہے. میں حیران ہوں اس کے مسلمان ہونے پر. بابا تمہیں قرآن کریم آتا تو یہ سوال کبھی نہ کرتے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ. قرآن کہتے ہیں سورج اور چاند کو ایک جیسا نہ سمجھنا. فرمایا چاند چھوٹا بھی ہوتا ہے، موٹا بھی ہوتا ہے، پتلا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. ہم نے اس کی منازل طے کر دی ہیں چاند کی. آخر میں وہ بالکل کھجور کی طرح ہو جاتا ہے، شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے اس کو ہر مہینے جانچنا پڑتا ہے، بخلاف سورج کے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وہاں کوئی نہیں جانچ کرنی پڑتی، وہ معاملہ ویسے ہی رہتا ہے. کیلنڈر 50 سال کا کیا 50,000 سال کا بنا کے رکھ دے، سورج کا بن جائے گا. چاند کا کسی کا ابا جی بھی نہیں بنا سکتا، اسے ہر مہینے دیکھنا پڑے گا. قرآن کریم نے خود فرق کر کے دے دیا ہے. اور قومی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر، نیشنل چینل پر بیٹھ کر علماء پہ بک بک کرنے کا رواج آ گیا کہ جی 50 سال انہوں نے دکھا دیے. میں حیران، میں نے رات دیکھا تو مجھے اس کے جہالت پر عجیب کیفیت طاری ہوئی کہ یار یہ مسلمان ہے. سورت یاسین صرف اسے مردوں پہ پڑھوانا آتا ہے. سورت یاسین میں والقمر قدرناہ کا کسی عالم سے اس نے مطلب بھی نہیں سمجھا. بھئی یہ چاند کا تو ہر وقت دیکھنا پڑے گا. چاند کبھی 29 کا ہونا ہے، کبھی 30 کا ہونا ہے. سورج کی تو یہ ترتیب نہیں ہے. وہاں تو سال اور لپ سال طے ہے کہ ہر 4 سال کے بعد فروری کا نظام کیسے چلے گا، باقی اس طرح چلے گا. وہ تو ہم ہاتھ کے اوپر بھی کیسے چلنے کیسے نہیں، جنوری فروری کا حساب کر کے 30 اور 31 بچپن میں سیکھ کے بچہ بتا دیتا ہے.
چھوٹے سے حساب سے. اسی لیے اس طرح کے سوال کو پاؤں کی ٹھوکر سے یوں اڑا دینا چاہیے کہ آپ ہمیں کہتے ہو جو دنیا فلاں جگہ تک پہنچ گئی ہے اور آپ ہر مہینے چاند کے اعتماد سے. اچھا اگر 50 سال کا وہ انگریزوں نے بنا لیا ہے اور تم جیسے انگریز کے پالتوؤں پہ بندہ یہ بات مان لے تو پھر ایک سال میں 2 عیدیں ہیں مسلمان کی, عید الاضحیٰ اور عید الفطر, تو پھر 50 سال میں 100 بار تمہاری وجہ سے مسلمان کو ٹھوکر لگے گی. بابا یہ سائنسی نظریات نہیں ہیں, یہ اسلامی نظریات ہیں. ہم سائنس کو لے کر چلیں گے لیکن اس حد تک جہاں وہ اسلام سے نہیں ٹکرائے گی, اور جہاں آپ کی سائنس اور آپ کی لاجک اسلام سے ٹکرائے تو سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں لو کان الدین علی العقل لکان الخف اولا من اعلیٰ لکان الاسفل اولا من اعلیٰ. کہ لوگوں اگر دین کو عقل کی بنیاد پہ پرکھنا ہے تو پھر رسول اللہ کی سنت چھوڑنی پڑے گی, کیونکہ حضور پاک جب موزے پر مسح فرماتے تو پاؤں کے اوپر سے فرماتے, حالانکہ میلا نیچے سے ہوتا تھا. تو پتہ چلا عقل کی بنیاد پہ دین کو نہیں پرکھنا بلکہ عقل کو دین کے ترتیب میں تابع کر کے لے کے چلنا ہے. خالی عقلیات کی بنیاد نہیں ہے, خالی سائنسی بنیاد پہ نہیں ہے. میں بعض قطر کہتے ہیں جدید طریقے پہ آؤ, مولوی پرانے طریقے پہ لائے ہیں. میں نے کہا اس وزیر موصوف کو کہو پھر تم پرانے طریقے پہ اپنے مرنے کے بعد غسل نہ کروانا, جدید طریقے پہ واشنگ مشین میں اپنے آپ کو واش کروا لینا. بس دنیا پرانی تھی کہ یہ مائکرو واشنگ مشین ہی گھتو. عجیب رویہ, نہ پڑھوانا علماء سے جنازہ, کسی شیمیل کو بلوا کے پڑھوا لینا. بابا عالم ایک چیز کو جانتا ہے, اسے معلومات ہیں, اسے علم ہے, وہ رسول اللہ کا وارث ہے, اور یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ اور وہ ہے. میں اس پر حیران ہوں, اس طرح کی باتیں ان جگہوں میں بیٹھ کر اور لوگوں کو ذہن دینا اسلام کے خلاف. یعنی کہ مولوی بہت پیچھے رہ گئے, انہیں معلومات نہیں ہے. بابا اصل میں مولوی سے مسئلہ نہیں ہے, اسلام سے مسئلہ ہے. مولوی سے مسئلہ نہیں ہے, دین سے مسئلہ ہے. علماء سے مسئلہ نہیں ہے, مذہب پرست طبقے سے مسئلہ ہے, تاکہ یہ مدر پدر آزاد لوگ آج اسلام سے بھی آزاد ذہنیت لے کر اٹھے. تو کیا رات کے 300 کی گواہوں نے آج کی سائنسی تحقیقات کو پٹک کے نہیں رکھ دیا؟ آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, تو ان نے جو دیکھ کر آپ کو سمجھا دیا پھر کہاں جائے گا؟ کہتے ہیں رمضان المبارک میں ان نے جھوٹ بولا. میں نے کہا اوے رمضان المبارک میں جو تم نے خام خواہ سے اپنے انگریز آقاؤں پر اعتماد کیا ہے وہ کہاں جائے گا؟ اور جی فلاں ملک, کوئی فلاں ملک کا اعتماد نہیں ہے. ہم نے کئی بار سعودیہ سے ہٹ کے عید کی ہے, کئی بار عید کی ہے ان سے ہٹ کے. ہم کسی ملک کے پابند نہیں ہیں, رسول اللہ کے فرمان کے پابند ہیں. چاند نظر آئے عید ہوگی, چاند نظر آئے روزہ ہوگا, ورنہ کوئی مسئلہ چترے کی بات نہیں ہے. میں اس پر ایک بات مزید بھی آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. آج کی عید کی خوشی کے لمحوں میں آپ کی غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے کہوں گا, مسلمان کو اتنا دنیا میں مصروف کر دیا گیا ہے کہ اسے دوسرے مسلمان کا درد نہیں ہے. آپ کے علم میں ہوگا, اور بخوبی یقیناً آپ کے علم میں ہے, پچھلے 1 ہفتے سے ہمارے قبلۃ الاولیٰ فلسطین مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے. میں اس پر بہت حیران ہوں. 57 اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں, اس کے باوجود بھی وہ نمازیوں پر, نہتھوں پر, بچوں پر, خواتین پر, اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست, ایک جس کو قائد اعظم کی زبان میں ایک ناجائز ریاست, وہ بمبارمنٹ کر رہا ہے, اور اس قبلے پہ کر رہا ہے جو 1,23,999 انبیاء کا قبلہ ہے. اور 1,24,000 بھی کہوں تو غلط نہیں ہے کہ رسول اللہ نے 17 ماہ اس طرح منہ کر کے نماز ادا فرمائی. اس پر بمبارمنٹ بھی ہے, وہاں کے بچوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے, خواتین کو بھی مارا جا رہا ہے, نہتوں کے اوپر فائرنگ ہے اور پتہ نہیں بم پھینکے جا رہے ہیں, اور ہم صرف مذمت کے حد تک بیٹھے ہیں. اگر آپ ہضم کر پائیں تو میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ غیرت ہو تو 313 ہی بدر میں کافی ہو گئے تھے, اور غیرت مٹ جائے تو 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اس سے بڑھ کے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے. میرے پاس جتنی طاقت ہے نا, تو میں تو اتنی طاقت استعمال کروں.
میرے پاس جو میدان ہے میں اس میدان کو تو میں نے رات اپنی چھوٹی نابالغ بچی 3 سال کی بچی کو گود میں اٹھا کر میں نے کہا میرے مولا میں اس کے ہاتھ اٹھا کر دعا کروا سکتا ہوں کہ یہ نابالغ ہے، یہ گناہوں سے معصوم ہے، جو میرے پاس پاور ہے۔ ہم پتہ نہیں ایٹامک پاور ہونے کے باوجود ایک لفظ صرف مذمت کی حد تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں حیران ہوں۔ جس ٹائم پاکستان ایٹمی ملک بنا تھا تو فلسطینی مسلمانوں کے بچوں نے بھی اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا اب مسلمان طاقتور ہے۔ کیا فائدہ بھائی، کیا فائدہ کہ ہم اس طرح اسرائیل کو پابند نہیں کر سکتے کہ خبردار اگر آپ نے ایک ہمارے اس قبلے پر کوئی میلی آنکھ دیکھی تو ہم اس کے جواب میں یہ کریں گے، یہ جملہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم صرف قرارداد مذمت بھی ٹھہریں گے۔ یا بابا مذمت ہم جیسوں کے پاس رکھ دیں جن کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں سب اختیار ہو وہ بھی کہے مذمت، یہ کیسی مذمت ہے؟ یہ کیسا رسول اللہ کے دین سے پیار ہے؟ میں حیران ہوں اپنے حکمرانوں پر، اپنی ریاست پر، اپنی حکومت پر۔ صرف ننگے پاؤں شہر مدینہ میں رکھنے کا نام محبت نہیں ہے، صرف اس بنیاد پر نام محبت ہے۔ اچھی چیز ہوگی ہم اپریشیٹ کریں گے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے، مسلم ریاست کے حکمران ہونے کے ناطے یار ہمارا حق تو بنتا ہے۔ میں آپ کی وساطت سے، اگر آپ تائید کرتے ہیں، میں آپ کی وساطت سے یہ حکمرانوں تک آواز ہاتھ اٹھا کر میری تائید کیجیے اگر آپ واقعی مؤید ہیں تو یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں یا نہ کریں؟ یار خالی مذمت تک بات نہیں ہے۔ یاد رکھیں کل قیامت میں رب العزت کا دربار ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب اس صاحب اختیار سے نہیں بن پائے گا جس کے پاس اختیار ہو اور وہ رسول اللہ کی امت اور قبلۃ اللہ کے تحفظ کے لیے نہ نکل سکے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا جھنڈا لہرایا تھا اور بیت اللہ پر بھی جھنڈا لہرایا کہ وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی تو نماز پڑھوائی۔ اس عمر فاروق کی اس بات پہ رب العزت کی طرف سے 1.5 درجن سے زائد آیات قرآن کریم کا حصہ ہے۔ اسی لیے چاہیے ہم غیرت فاروقی سے سبق لیں، غیرت صلاح الدین ایوبی سے سبق لیں اور اپنے اختیار کو استعمال کریں، ورنہ یہ طاقتیں ہر وقت نہیں رہتی، یہ سلطنتیں ہر وقت نہیں رہتی، یہ اختیار ہر وقت نہیں رہتا، یہ آنے جانے کی باتیں ہیں۔ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، یقین مانیں پھر بعد میں جب وقت نکل جائے گا پھر پچھتاوے کے اوپر الفاظ ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا پھل موسم دا تے گل ویلے دی۔ یہ وقت ہے اس وقت اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں اور ان سے اس طرح۔ میں ایک بات سمجھتا ہوں، میں نے جتنا تجزیہ دیکھا اور پڑھا اور سمجھا ہے اور معروضی حالات سامنے رکھ کے ایک بات کہتا ہوں، اگر مسلمان اس وقت اکٹھے ہو کر اسرائیل سے بات کریں یقیناً اس نے جنگ نہیں کرنی، اس نے ڈر جانا ہے۔ وجہ کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل اس وقت فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، وہ سامنے نہیں آئے گا۔ وہ اس وقت وار کرے گا جب مسلمانوں کے دل سے اس محبت کو ختم کر لے گا۔ یار کل 80 لاکھ یہودی ہے، یہ 57 اسلامی ممالک سے قابو نہیں ہوتے۔ کل اسرائیل کی ناجائز آبادی جو مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے بنائی گئی، کل آبادی کل اتنی ہے۔ اور میں ایک ویڈیو دیکھی تو انتہا ہو گئی بے احساسی کے لوگوں کی، یہودی ناچ رہے ہیں اور ادھر مسلمانوں کی مسجد میں آگ لگی ہوئی، ایک ہی ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے، ایک ہی منظر۔ یہ دیوار گریہ پر خوش ہو کے ناچ رہے ہیں اور وہ وہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، وہاں پر چیخ و پکار ہے۔ مساجد سے اعلانات ہیں، مساجد کے اسپیکر سے بچوں کی رونے کی آوازیں تو آپ سنیں۔ یہ رات کی بمباری میں 53 کی بات کر رہے ہیں لیکن میڈیا کی وہاں تک رسائی نہیں ہے کہ بات ہے کیا۔ تو ان مظلوموں کو بھی اس خوشی کے لمحات میں ہمارے پاس جتنی طاقت ہے اتنی طاقت پہ میں نے آواز اٹھائی ہے جو میرے پاس ہے، ورنہ کل قیامت میں یہ فرشتے رب کو لکھ کر کہیں گے گونگا شیطان تھا، اس کے پاس بولنے کی طاقت تھی، انٹرنیٹ تک پیغام کی رسائی کی اس کے پاس پاور تھی، نہیں بولا۔ تو میں گونگا شیطان نہیں بننا چاہتا، میں نے آپ تک یہ بات کر کے اپنے حد تک جتنا اختیار تھا وہ استعمال کیا۔
اب عوام کے پاس جتنا اختیار ہے وہ میڈیا کا ہے، وہ سوشل میڈیا کا ہے، وہ قلم کا ہے، وہ اخبار کا ہے، ہم آواز اٹھائیں۔ اصل آواز اٹھانے کی ترتیب وہ ان کے پاس ہے جن کو اختیار ہے۔ اللہ انہیں غیرت کے ناخن عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔